الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سیدوں کے سید، عرب و عجم کے سید صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت الذکر والصلاة علیہ تنفی الفقر. اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرنا اور مجھ پر درود شریف پڑھنا غربت دور کرتا ہے. کسی عاشق رسول نے کہا غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کو عید مبارک ہو. آپ کہیں گے بھی عید کا دوسرا دن ہے اور آپ عید مبارک کہہ رہے ہیں. بھائی یہی عرف ہے کہ عید کے پہلے دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی عید مبارک کہہ رہے ہوتے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں. شرعی لحاظ سے تو پہلا دن ہی ہے، یہ پہلا دن ہی عید ہے. یہ چھٹیاں کتنے دن کی کرتے؟ 3 دن کرتے نہیں کرتے بھائی. وہ تو دعوتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس بھی جا رہے ہوتے ہیں، میزبان بھی بن رہے ہوتے ہیں، مہمان بھی بن رہے ہوتے ہیں. ویسے بھی برکت کی دعا ہے، دے سکتے ہیں. عید مبارک یعنی اللہ پاک آپ کو آپ کی عید میں برکت عطا فرمائے. برکت کی دعا ہے. آج ہم نے سیدوں کو جمع کیا ہے، انشاءاللہ ان کی برکت سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. مجھ کو سارے سیدوں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. الحمدللہ. یہ کچھ تعارف ہو جائے سادات کرام کا، پھر کچھ ایک بڑا میں پیارا واقعہ بھی سناتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ کچھ گفتگو کریں گے جس سے آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا. اور انشاءاللہ جب پروگرام کمپلیٹ ہوگا اب محسوس کریں گے کہ آپ کے دلوں میں جو سیدوں کی محبت ہے وہ ترقی پا گئی انشاءاللہ الکریم. یہ عمر مدنی تو پاکستان مشاورت آفس کے نگران ہے ماشاءاللہ، مدنی چینل پر آتے رہتے ہیں. تو بھائی جی سید ارشد حسین شاہ راولہ کو کشمیر سے ہوں سر. 12 ماہ کا قافلہ کر رہا ہوں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. تو 12 ماہ کے قافلے میں سید سفر کرتے ہیں، سبحان اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ. میرا نام سید زبیر حسین شاہ گیلانی گجرانوالہ سے میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور گیلانی کیا نسبت ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غوث اعظم حسنی حسینی سید ہے، اور امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے 11ویں آپ سمجھیں کہ آپ ان کی اولاد ہیں. والد کی طرف سے حسنی ہے، والدہ کی طرف سے حسینی ہے. کیا بات ہے میرے غوث پاک، ماشاءاللہ. جی شاہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حیدر ہاشمی اتاری، میرا تعلق چنگ سے ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مصروفیت کیا ہے شاہ صاحب آپ کی؟ میری ذمہ داری جامعات المدینہ بوائز فیصل آباد ڈویژن کے اوپر 12 دینی کاموں کی ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. جی شاہ صاحب آپ کچھ فرمائیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سید ایان شاہ میرا نام ہے، پڑھ رہا ہوں میں 9th کلاس میں. کس شہر سے آپ کا تعلق؟ فیصل آباد میں. فیصلہ آباد کس علاقے سے؟ ماڈل سٹی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی شاہ صاحب. نام سید حیدر علی اور میں فیصل آباد کا رہائشی ہوں، کس علاقے سے؟ مدینہ ٹاؤن سے. اچھا، آپ تو وہ سمجھے میزبانی علاقہ ہے آپ کا. تو جزاک اللہ. ماشاءاللہ. فیضانی مدینہ بھی مدینہ ٹاؤن میں. جی شاہ صاحب. میرا نام سید آفتاب رمضان ہے، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ انصاری چوک ملتان شریف میں طالب علم ہوں، اچھا اور 12 ماہ کا مسافر ہوں الحمدللہ. ماشاءاللہ. یہ رمضان کس نسبت سے؟ رمضان والد صاحب کا نام والد ہے. صاحب کا نام. ماشاءاللہ الحمدللہ. ماشاءاللہ. جی شاہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد انعام رضا اتاری اور بخاری سید. ماشاءاللہ.
بخاری سید کی کیا نسبت ہے؟ بخارا سے ہمارے اباء اجداد بخارا سے بیسیکلی وہاں سے. اللہ کی شان ہے کہ دنیا بھر میں وہ حسنی حسینی سید آباد ہے. یعنی یزید پلید مر مکا ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، غرق ہو گیا، اور میرے آقا امام حسین امام حسن رضی اللہ عنہما کی اولاد پوری دنیا میں پھل رہی ہے، پھول رہی. انا اعطیناک الکوثر. اللہ کریم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی، شان میں بھی، عزت میں بھی، علم میں بھی، عمل میں بھی، امت میں بھی، اولاد میں بھی. اور یہ اس کی تفسیر کے اندر علماء نے لکھا کہ رسول پاک کی اولاد. اور دیکھیں جو رسول پاک کو استغفر اللہ ابتر کہتے تھے کہ آپ کی نسل ختم ہو جائے گی، وہ ختم ہو گئے. اچھا اللہ کی شان کہ جس نے یہ کہا تھا، بکا تھا، بکواس کی تھی، ان کا بیٹا مسلمان ہو کے میرے آقا کی آل میں شامل ہو گیا، وہ ابتر ہو گیا. مٹ گئے مٹتے مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ تو مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. سیدوں کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے. کیسی شان ہے، اولاد رسول ہیں بھائی، سبحان اللہ. اور سادات کرام کی اگر کوئی مدد کرے، تعظیم کرے، عزت کرے تو وہ دنیا آخرت میں عزت پاتا ہے. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. حضرت سیدنا واقدی قاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عید کا دن تھا، خرچ کے لیے رقم نہیں تھی، تنگ دستی کے دن تھے. ان دنوں حاکم تھا یحییٰ بن خالد برمکی. عید قریب آ رہی تھی، پاس کچھ بھی نہیں تھا. خادمہ آئی، کہنے لگی عید قریب ہے، گھر میں خرچہ تو کچھ نہیں ہے، کوئی ترکیب کیجئے. گھر والے عید کی خوشیوں میں کیسے شریک ہوں گے؟ کہتے میں ایک تاجر دوست کے پاس گیا، اپنی حالت بتائی. اس نے فوراً ایک تھیلی نکالی جس کے اندر 1200 درہم تھے، یعنی 1200 چاندی کے سکے تھے. کہتے میں فوراً لے کر گھر آیا اور گھر والوں کے سپرد کیا. گھر والوں کو تسلی ہوئی کہ اب تو عید اچھی گزرے گی. ابھی ہم نے تھیلی کھولی نہیں تھی تو میرا ایک دوست جس کا تعلق سادات کے گھرانے سے تھا، وہ دوست سید صاحب تھے، تو وہ آ کر کہنے لگے ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، عید بھی قریب ہے، گھر میں خرچہ نہیں تو کچھ قرض دے دیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آدھی رقم سید صاحب کو دیتے ہیں، آدھی رقم سے اپنا خرچہ کر لیتے ہیں. وہ زوجہ بھی کیسی تھی، نے کہا کہ آپ تاجر دوست کے لیے اپنی حاجت مندی کا سوال لے کر گئے تو اس نے آپ کو 1200 درہم کی تھیلی دی، اور اب آپ کے پاس رسول پاک کی اولاد میں سے شہزادہ آیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں آدھی رقم دوں گا، کیا آپ کا عشق گوارا کرے گا؟ ساری رقم دے دے. وہ گھر والی بھی کیسی تھی بھائی، اب تو بولے کہ جی میرے دوست آئے کھانا بناؤ. کہتے ہیں آپ کے دوست بھی بس بے بوکا ٹپک پڑتے، اتنے میں کیا کروں گا، ابھی تو میں ناشتے سے فارغ ہوں. تو بھئی مہمان آئے تو ان کی خدمت کرنی چاہیے. اور اگر کوئی سید و مہمانوں میں پھر تو سبحان اللہ وارے نیارے ہو گئے. اچھا زوجہ نے یہ مشورہ دیا تو اس اللہ کے بندے نے ساری رقم اٹھا کر سید صاحب کو دے دی. سید صاحب دعائیں دیتے چلے گئے. اچھا سید صاحب جیسے ہی گھر پہنچے تو اس کے پاس جو پہلا دوست تھا وہ آ گیا کہ تنگ دستی ہے، کچھ رقم ادھار دے دیں. یہ سن کر سید صاحب نے وہ رقم کی تھیلی اپنے تاجر دوست کو دے دی. اچھا اس تاجر جہاں سے تھیلی چلی تھی وہی دوبارہ پہنچ گئے، کہا کہ یہ تو وہی ہے جو میں نے دی تھی. اچھا آپ کر وہ پوچھنے لگا جو رقم تم مجھ سے لے کر آئے ہو وہ کہاں ہے؟ اس نے سارا واقعہ بتایا. اتفاق سے وہی سید زادہ، انہوں نے کہا میرا بھی دوست ہے، میرے پاس بھی 1200 درہم تھے جو میں نے آپ کو دیے تھے، آپ نے سید صاحب کو دیے، انہوں نے مجھے عطا کر دیے. اس طرح ایک دوسرے پر، اپنی ضرورت پر اپنے دوست کو ترجیح دے رہے تھے، اپنی خوشی پر دوسروں کی خوشی کو ترجیح دے رہے تھے. اچھا اس واقعے کی خبر جو نا حاکم وقت یحییٰ بن خالد برمکی کو پہنچی. اس نے فوراً اپنا سفیر بھیجا جس نے آ کر ان کے پاس پیغام دیا کہ میری مصروفیات کی بنا پر میں آپ سے غافل رہا، آپ کے حالات کا پتہ نہیں چلا، غلام کے ہاتھ 10,000 سونے کے سکے بھیج رہا ہوں. وہ چاندی کے تھے نا، 10,000، ان میں سے 2,000 آپ کے لیے، 2,000 آپ کے دوست کے لیے، 2,000 اس سید زادے کے لیے، باقی 4,000 کس کے لیے؟ وہ 4,000 اس عورت کے لیے جس نے مشورہ دیا تھا کہ سیدوں کی خدمت کرتا ہوں.
وہ بھی سید صاحب کے قدردان تھے نا جو حاکم وقت تھے. ماشاءاللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. مرحبا مرحبا. اللہ میں توفیق دے، سیدوں سے محبت کریں، سیدوں کی خدمت کریں. امیر علیہ سنت تو فرمایا کرتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر صاحب ہیں تو سیدوں کا فری میں علاج کر دیا کریں. آپ دکاندار ہیں، سید صاحب آئیں تو ان کو فری میں دیں، ورنہ کم از کم رعایتی قیمت پر دے دیں. اللہ کرم فرمائے. محبت بھی کریں سیدوں سے، ساتھ میں خدمت بھی کریں. اب عید کے موقع پر کوئی سید صاحب آ جائیں، اچھا آنے کا انتظار کیوں کریں جب ہمیں پتہ ہے ہمارے محلے میں سید صاحب رہتے ہیں، زکوٰۃ ان کو دے نہیں سکتے، نہ سید ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتا ہے. بھئی اب ہم ظاہر ہے کہ جو غیر زکوٰۃ کی رقم ہے اس سے خدمت کریں گے نا، تو پوچھنا بھی کیا تھا کہ یہ سید صاحب کو ضرورت ہو تو فرما دیجئے گا. ارے خود ہی جا کر سعادت سمجھتے ہوئے پیش کر دیں. جو کچھ ملا ہے ان کے نانا جان کا صدقہ ہی تو ملا ہے. یا سیدی اسلامی بھائی حاضر ہیں، کچھ سوالات بھی کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تو یہ ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ جس قدر سادات کرام سے محبت کا جام دعوت اسلامی پلاتی ہے، اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امیر علیہ سنت سیدوں سے محبت کرتے ہیں اور ساری امت کرتی ہے محبت. اولیاء کرام کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت بہت محبت کرتے تھے، صحابہ کرام بہت محبت کرتے تھے، اور اسی کا صدقہ ہے اور ہمارے دین کا حصہ ہے سیدوں کا ادب احترام. جس سے محبت ہوتی ہے اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے. مدینے سے محبت کرتے ہیں، ایک شہر ہے نا بھائی. اب مدینے کی شان میں کلام پڑھ رہے ہیں، ایک تو نبی کی شان میں نعتیں پڑھتے ہیں نا، مدینے کی شان میں لکھے جاتے ہیں کلام. کیوں؟ اس کو نسبت ہے میرے نبی سے. یہ تو قرآن پاک میں بھی ہے نا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت نہیں چاہتا، لیکن یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. تو مفسرین نے لکھا کہ اس آیت نے یہ سادات کرام کی محبت کو فرض کر دیا، اہل بیت کی محبت کو فرض کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے. سب سے پہلے حاجی صاحب عید مبارک آپ کو. میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ بعض لوگ سیدوں سے بدتمیزی کرتے ہیں، تو سید کی توہین کرنا کیسا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کریم ایمان سلامت رکھے. سید کی بطور سید کہ وہ سید ہے، اس لیے توہین کرنا، اس کو اعلیٰ حضرت نے کفر لکھا ہے. ایمان ختم ہو جائے گا اگر سید ہونے کے ناطے اس کی توہین کرتا ہے. استغفر اللہ. تو سادات کرام کی تعظیم جو ہے فرض ہے، ان کی توہین حرام. اور علماء نے فرمایا کہ کسی عالم کو مولویہ، کسی سید کو میروا تحقیر حقارت کی وجہ سے کہا تو وہ کافر ہو جائے گا. اللہ کریم ہمیں ادب نصیب فرمائے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. یا سیدی یہ سوال عرض کرنا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سید ایسے ایسے ہوتے ہیں، یعنی کچھ برے القابات بھی دیتے ہیں، اس پر کچھ تربیت فرما دیں. ایسا نہیں کہنا چاہیے، بری بات. کہ اب ان کو ہم اہل بیت بھی تسلیم کریں اور پھر ان کی توہین بھی کریں. تو ابھی تو ہم نے سنا کہ سید کی توہین سید ہونے کی وجہ سے جو کی جا رہی ہے کفر ہے. سید کی حقیقت کو سمجھیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اور امیر علیہ سنت نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس کے اندر سیدوں کے تعلق سے کئی سوالات اور جوابات مرتب فرمائے ہیں کہ حسنین، کریمین، شہیدین، جلیلین، قمرین، منیرین، نیرین، حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی اولاد کو سید کہتے ہیں. تو اس طرح کہنا جو نہیں بہت بری بات. آج کل کے سید ایسے ہوتے ہیں، اس طرح نہیں کہنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ
انہیں کہا جاتا ہے امیر المؤمنین فی الحدیث، اپنے دور کے حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ ایک بار کہیں جا رہے تھے تو راستے میں سید صاحب ملے، وہ کہنے لگے آپ کے بھی کیا ٹھاٹ باٹ ہے، ایک میں بھی ہوں کہ سید ہونے کے باوجود مجھے کوئی پوچھتا نہیں۔ یعنی سید صاحب نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ وہ عالم تھے اور لوگ بہت عزت کرتے تھے ان کی، یہ کہا، وہ آپ کے منہ سے نکلا آپ کے جد اعلیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم اپناتے ہیں تو عزت پاتے ہیں، آپ نہیں اپناتے، بے عملی کرتے ہیں تو پیچھے رہ گئے۔ سید صاحب کو انہوں نے یہ کہہ دیا۔ رات جب سوئے تو رسول پاک خواب میں تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور چہرے پر ناراضی کے آثار تھے، اور میں تم نے میری آل کو بے عملی کا طعنہ دیا۔ ابھی اٹھے بے قرار، اور صبح معافی مانگنے کے لیے سید صاحب کو ڈھونڈے، اچھا، اور سید صاحب ان کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اللہ اکبر، دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خواب سنایا۔ سید صاحب نے کہا مجھے بھی رات نانا جان خواب میں تشریف لا کر فرما رہے تھے تمہارے اعمال اچھے ہوتے تو عبداللہ بن مبارک تمہاری بے ادبی کیوں کرتے۔ اب حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک بڑے شرمندہ ہو کر سید صاحب سے معافی مانگ رہے تھے، اور سید صاحب نے بھی گناہوں سے توبہ کی اور نیکیاں کرنے کی اچھی اچھی نیتیں کی۔ تو اس طرح سیدوں کو کہنا نہیں چاہیے۔ ہاں، سیدوں کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے، بے نمازی نہیں ہونا چاہیے، داڑھی نہیں منڈانی چاہیے، اور گناہ نہیں کرنے چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے، شریعت سیدوں کے لیے بھی ہے نا، ایسا تو نہیں کہ وہ استغفر اللہ شریعت سے آزاد ہیں، کبھی تو شہزادے ہیں جو مرضی کریں، نہیں، جو اللہ رسول کا حکم ہے وہ سیدوں کے لیے بھی ہے، اور سیدوں کو محتاط ہونا چاہیے تاکہ کوئی بات نہ کرے کہ یار آپ تو سید ہیں، آپ تو سید ہیں، آپ بھی ایسا کرتے ہیں، ہم موقع ہی کیوں نہ کسی کو۔ خیر، سیدوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں قیامت کے دن اس کا صلہ اسے عطا کروں گا۔ صلہ کون دے رہے؟ محبوب خدا سید الانبیاء۔ دن بھی قیامت کا، قیامت کا دن کوئی نہیں پوچھے گا کسی جب کو، حاجت بھی زیادہ ہوگی۔ جی بلا شبہ۔ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے نا ان کے سوا رضا حامی نہیں جہاں، گزرا کریں پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ باپ بیٹے کے پاس سے گزر جائے گا، پہچانے گا نہیں تو کون ہے بھائی، اپنی پڑی ہوئی نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی آل کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، سید صاحب کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اسے صلہ عطا فرمائیں گے، وہ کرم دیکھنا دیکھنے والا ہوگا۔ ہائے ہائے، کہ جو سادات کرام کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس سے خصوصی شفاعت مصطفیٰ بھی ملے گی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اولاد عبد المطلب میں سے کسی کے ساتھ دنیا میں نیکی کرے اس کا صلہ دینا مجھ پر لازم ہے جب وہ روز قیامت مجھ سے ملے گا۔ ہم کو سارے سیدوں سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ یا سیدی، سادات کرام کی تعظیم کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیا یہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ کو معلوم ہے کہ سادات کرام جو ہے نا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ جسم کا ٹکڑا ہے، ان کا خون ہے، اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ سید سنی المذہب کی تعظیم لازم ہے، تو رسول پاک کی اولاد ہے نا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور
جی حاجی صاحب میرا سوال ہے سید ہونے کا ثبوت کیسے مانگنا چاہیے؟ مانگنا ہی نہیں چاہیے. کیوں مانگے بھائی؟ ہم تعظیم کریں، اس کے لیے یقین درکار نہیں ہے. وہ سرٹیفکیٹ مانگیں گے کہ اپنی سند لاؤ بھائی کہ آپ سید صاحب ہیں یا نہیں ہیں. تو اس میں تحقیق میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اور ہمیں بزرگوں نے، علماء نے، بالخصوص اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ انویسٹیگیشن کی حاجت نہیں، سیادت کی سند مانگنے کی ضرورت نہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں. اور آپ نے لکھا ہے لوگ اپنے نسب پر امین ہیں. اچھا، جس کی یہ خوب تحقیق ہے یہ سید نہیں ہے، مشہور ہے، وہ اس کی تعظیم نہیں کریں گے، اس کو سید بھی نہیں کہیں گے. اور اگر وہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو اس کا بھی بتایا جائے گا تاکہ لوگ اسے دھوکہ نہ کھائیں. باقی جو اپنے آپ کو سید کہتا ہے ہم اس کا ادب کریں، احترام کریں اور ثواب لیں. اس شخص پہ تو لعنت کی گئی نا جو اپنا نسب چینج کرتا ہے، جی اب ہے جی کچھ اور ہے اور اپنے آپ کو سید کہہ ہاں رہا جی، ہے. استغفر اللہ. یا سیدی سادات کی خدمت کرنے سے ہمیں آخرت میں کیا فائدہ ملے گا؟ دیکھیں سید صاحب، سادات کرام ہوں یا کوئی بھی مسلمان ہو، اس کو کوشش کرنی چاہیے کسی کی محتاجی نہ ہو. کیوں انتظار میں بیٹھے بھی کوئی خدمت کر جائے، کوئی دے کے چلا جائے کچھ. اتنے دنیا میں سید رہتے ہیں، کام کاروبار حلال طریقے سے کریں. اچھا، لینے والے کیوں بنے، دینے والے بنے بھائی. اور ویسے بھی سید دے تو زیادہ اچھا لگتا ہے لوگ تبرک. سید السادات صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، نہیں سنتا ہے نہیں مانگنے والا دے. وہاں آنے والے پاتے. بے شک بے شک، پانے والے سب ان سے پاتے ہیں، دینے والے کا نام ہوتا ہے. تو آپ کے نانا جان کی خیرات سے تو وہ پل رہا ہے جہان. اور اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ آسمان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا. کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کی، خیرات کی، عطاؤں کی. سبحان اللہ. خیر، یہ سیدوں کے تعلق سے تھا. باقی ساری امت کو یہ سعادت حاصل کرنی چاہیے جب موقع ملے سید صاحب کی خدمت کرے. اچھا مشورہ دے کر، کوئی تحفہ دے کر، عیدی پیش کر کے، عید پر کوئی نیا سوٹ پیش کر کے، جو خوشبو گھر میں رکھی ہوئی ہے اور سب سے زیادہ پسند ہے وہ سید صاحب کو پیش کر دیں. کیا بات. اللہ نصیب کرے. گھر میں عید پر یا کوئی فنکشن ہوتا ہے تو کچھ اسپیشل ڈشیں بنتی ہیں، خاص قسم کے کھانے بنتے ہیں، عام روٹین سے اچھے کھانے بنتے ہیں. سید صاحب کو بھیج دیں یار. اور شادی ہوتی ہے تو پورے محلے کی دعوت ہے، پورے شہر کی دعوت ہے، خاندان کے لوگ دوسرے ملکوں سے آ رہے ہیں، دوسرے شہروں سے آ رہے ہیں. ارے سید صاحب کو بھی بلایا نہیں بلایا، امام صاحب کو بھی بلایا نہیں بلایا. اللہ اکبر. ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو. سادات کے کھاتے پیتے
घरानों में घर में सैयदजादियाँ रहती थी। अल्लाह की शान, वालिद फौत हुए, वो कम सिन थीं, यतीम थीं, फ़क्र व फाका का शिकार हो गई। अब उन्होंने शर्म की वजह से वतन छोड़ दिया और शहर से निकलकर किसी वीरान मस्जिद में ठहर गई। अच्छा, उनकी वालिदा ने उन्हें वहां बिठाया, खुद खाना लेने के लिए निकल गई। वहां एक अमीर शख्स के पास पहुंची, वो मुसलमान था। उसको अपनी आप बीती बताई कि मेरे बच्चियां हैं और बच्चियों का शौहर फौत हो गया है और सब अब इस तरह हम शहर छोड़कर वीराने में आ गए, मस्जिद में हम लोग ठहर रहे हैं, तो आप ने कहा तुम ऐसे गवाह लाओ। वो बात आई ना गवाही की, तो उसने भी गवाही मांगी, ऐसे गवाह लाएं जो आपके बयान की तस्दीक करे, जब मदद करूंगा। वो औरत ये कहती हुई जो सैयदजादी थी चले गई, मैं गरीबुल वतन बेवतन गवाह कहां से लाऊं। फिर वो एक नॉन मुस्लिम के पास गई जो मुसलमान नहीं था, उसको अपनी आप बीती सुनाई, परेशानी सुनाई। तो उस गैर मुस्लिम ने एक औरत को भेजा और कि उसे और उसकी बेटियों को मेरे घर पहुंचा दो। उस शख्स ने सैयदजादियों की इज्जत की, एहतराम किया। आधी रात गुजरी तो उस मुसलमान मालदार शख्स ने ख्वाब में देखा क़यामत कायम हो गई है और रसूल पाक के सरे मुबारक पर वो हम्द का झंडा है और अजीमुशान महल के करीब खड़े हैं। वो जो मुसलमान अमीर मालदार शख्स आगे बढ़ा, या रसूल अल्लाह ये महल किसके लिए? फरमाया एक मुसलमान मर्द के लिए है। अमीर ने कहा आका मैं भी मुसलमान हूं। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुना, फरमाया तुम इस बात के गवाह लाओगे तो मुसलमान हो। अल्लाह अकबर। अमीर सुन्नत फरमाते हैं उम्मत के हाल से वो आगाह हर घड़ी है, ख्वाबों में आ रहे हैं, ख्वाबों में आ रहे हैं, बिगड़ी बना रहे हैं, ख्वाबों में आ रहे हैं, बिगड़ी बना रहे हैं। वाकया हुआ और किस तरह वाकया हुआ और मेरे आका को सब पता है। बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है? मर मिटे ना जो आका पर वो बंदा क्या है? अल्लाह अकबर। तू अपने मुसलमान होने की गवाही ला। बड़ा परेशान हुआ। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदा औरत की बात याद दिलाई कि तूने उससे गवाह मांगे थे। ये सुनते ही परेशान हो गया। अब उठा और ढूंढ रहा है सैयदा औरत को, उनकी बच्चियों को तलाश करते करते गैर मुस्लिम के घर पहुंचता है। कहा कि उसको पता चला कि यहाँ पहुंच गई हैं वो, कि सैयदजादी और वो बच्चियां जो हैं वो मुझे दे, मैं उनकी खिदमत करना चाहता हूँ, सादत हासिल करना चाहता हूँ। उसने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, मैंने तो बड़ी बरकतें पाई हैं इनसे। गैर मुस्लिम से कहा 1000 सोने के सिक्के ले ले, 1000 दिनार ले ले, जो बच्चियां हैं और ये सैयदा औरतें मुझे सुपुर्द करे, मैं इनकी खिदमत करूं। उसने कहा नहीं। अल्लाह अकबर। अब वो गैर मुस्लिम बोला जिन्हें तुम लेने आए हो मैं इसका ज्यादा हकदार हूं, मैं इनकी खिदमत करूं, मैं ज्यादा हकदार हूं। जो ख्वाब में तूने महल देखा है ना, वो मेरे लिए बनाया गया है। क्या तुझे अपने मुसलमान होने पर फख्र है? खुदा की कसम, मैं और मेरे घर वाले उस वक्त तक नहीं सोए जब तक हम सब ने उस सैयदा के हाथ पर इस्लाम कबूल नहीं कर लिया। हमारा तो सारा खानदान सारा मुसलमान हो गया है। और मैंने भी तेरी तरह ख्वाब में रसूल पाक की ज़ियारत की है और आपने मुझसे फरमाया सैयदजादी और उसकी बेटियां तेरे पास। मैंने अर्ज़ की जी हाँ या रसूल अल्लाह। फरमाया महल तेरे और तेरे घर वालों के लिए। और वो मालदार शख्स सुनते ही मायूस लौटा और अल्लाह बेहतर जानता है कि उसको कैसी मायूसी हुई होगी। अल्लाह अकबर।
میرے سب عزیز چھوٹے، میرے دوست بھی تو روٹھے، شاہ تم نہ روٹھ جانا، شاہ تم نہ روٹھ جانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ میں اگرچہ ہوں کمینہ، تیرا ہوں شہ مدینہ، مجھے قدموں سے لگانا۔ میرے علیہ سنت نے پہلے یہاں لکھا تھا مجھے سینے سے لگانا، پھر آپ نے عاجزی کرتے ہوئے کہ میں اس قابل کہاں کہ میں آقا کے سینے سے لگوں، آپ نے اس کو چینج کیا، مجھے قدموں سے لگانا، مدنی مدینے والے، مجھے قدموں سے لگانا۔ تیری جب کہ دید ہوگی، جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تو آنا، میرے خواب میں تو آنا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ تو سیدوں کی خدمت بارگاہ رسالت میں کیسی مقبول ہوئی؟ چاہیے دیکھیں کہ سیدوں کی خدمت کی زیارت رسول ہو گئی، سیدوں کی خدمت کی ایمان مل گیا۔ اللہ اکبر، اللہ کریم نصیب فرمائے سچے دل سے۔ تو غیر مسلم تھا اسے ایمان ملا، اور مسلمان خدمت کرے تو انشاءاللہ ایمان کی سلامتی ملے گی، درجات کی بلندی ملے گی، اللہ نصیب کرے، اللہ نصیب کرے۔ تو سادات کرام، یہ تو میرے آقا کے شہزادے ہیں، ان کی خدمت کرنی چاہیے اور خوب خدمت کرنی چاہیے اور خوب ادب کرنا چاہیے۔ اچھا یہ چائے بھی لیں بھی یا کچھ اس کو بھی نوازیں۔ رب کی رحمتیں ساتھ ہیں، خوشیوں بھرے لمحات ہیں، رب کی رحمتیں ساتھ ہیں، خوشیوں بھرے لمحات ہیں۔ سادات کرام کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور میں پڑھ رہا تھا کہ امیر اہل سنت نے ایک سید صاحب کو خط لکھا، مکتوب لکھا، اور اس میں سادات کرام کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور ہماری تربیت بھی فرمائی۔ اگر قیامت کے دن بے خوف ہونا چاہتے ہیں تو سادات کرام کے معاملے میں خوف زدہ رہیں، ان کے بارے میں کچھ کہنے۔ اور حضور یہ اس طرح کے خط بھی امیر اہل سنت نے لکھے۔ تو یہ آپ کے ساتھ یہ پاسی کتاب بھی رکھی ہوئی ہے، یہ کون سی کتاب ہے؟ دیکھیں بھائی، دیکھیں ناظرین بھی دیکھیں کیا ہے۔ الحمدللہ آپ کی ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں، میرا شوق ہے امیر علیہ سنت کی ہر کتاب اور ہر رسالہ پڑھنے کا اور خریدنے کا اور رکھنے کا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور امیر علیہ سنت کے جو مکتوبات ہیں ان کی تو مطلب بہت زبردست۔ اصل میں اس میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران کی تربیت ہے کہ کس کو کس موقع پر کیا کہنا ہے۔ حج کر کے آیا کیسے مبارکباد دیں، شادی ہوئی ہے مبارکباد کیسے دیں، اس کو اللہ نے بیٹا دیا کیسے مبارکباد دیں۔ اچھا آپ حج سے آئے ہیں تو مبارکباد لیں گے کیسے بھائی؟ آپ مدینے سے آئے ہیں مبارکباد کیسے لیں گے؟ تو امیر علیہ سنت نے زبردست تربیت کی اس کے اندر، اور یہ احسان ہے جس نے بھی یہ مرتب کیا، اللہ اس کو جزا دے۔ کہ امیر علیہ سنت کے مکتوبات تو پہلے ہم امیر علیہ سنت کا مدینے سے خط آنے کا انتظار کرتے تھے، یہ خط آئے گا، پھر ہم ہفتہ وار اجتماع میں پڑھ کے سناتے تھے، وہ ہچکیاں بنتی تھی، روتے تھے دیوانے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے، یہ اس سوچ کے تحت۔ اور امیر علیہ سنت شوق مکہ شوق مدینہ بڑھاتے تھے، حج کا شوق دلاتے تھے، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے۔ تو امیر اہل سنت پہلے خط لکھتے تھے، اب وائس میسیج وغیرہ، تو ہم اس سے رہنمائی لے کر وائس وغیرہ دے سکتے ہیں۔ وہ کسی کے ذہن میں آئے کہ اب تو خط کا دور ہی نہیں ہے،
دیکھیے وائس بھی ایک پیغام ہی ہے نا, خط بھی پیغام ہوتا تھا اور ملاقات بھی تو ہوتی ہے نا, خالی واٹس ایپ پر ہی تو نہیں چل رہا ہوتا سب کچھ, ملاقات ہوتی ہے, خوشی غمی کیسے معاملات ہوتے ہیں, تو اس وقت کیا کلمات کہیں, کون سی روایت سنائیں, اور اتنی زبردست معلومات ہے. آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا ہے کیا اس کے اندر, بہت زبردست معلومات ہے. ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا کے مختلف جو فرما روا اس وقت تھے, بادشاہ تھے, انہیں لیٹر کے ذریعے, مکتوب کے ذریعے اسلام کی دعوت دی تھی. یہ تو سمجھیں کہ ایک نیکی کی دعوت دینے کا یہ انداز اپنائیں. تو واٹس ایپ میں بھی تحریر, ٹیکسٹ, وائس کچھ بھی ہے تو ایک میسیج ہی دینا ہوتا ہے نا, ایک پیغام ہی دینا ہوتا ہے. یہ مزید کچھ سید صاحب فرمائیں گے. امیر اہل سنت اور پوری دعوت اسلامی اور آپ کی بارگاہ میں عید مبارک. ماشاءاللہ, خیر مبارک. سید جی پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ صحابہ کرام کا سادات کرام کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ انشاءاللہ کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سادات کرام کی اصل ہیں, کیونکہ خاتون جنت کی اولاد کو سید کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور خاتون جنت کا نکاح مولا علی مشکل کشا کے ساتھ ہوا. یہ اور قادری سلسلہ بھی ہمارا مولا علی تک پہنچتا ہے. اچھا, یہ اہل بیت بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں. حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما اہل بیت بھی ہیں, صحابہ بھی ہیں. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کی شہزادی, یہ آقا کی شہزادی بھی ہیں, اہل بیت بھی ہیں, صحابیہ بھی ہیں. اور اہل بیت سے مراد فیملی, گھر والے, اور گھر والوں کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری ازواج پاک, ساری اولاد, اور بعض صحابہ کو میرے آقا نے ایسا نوازا, اللہ اکبر. سلمان فارسی کو فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ تم میرے اہل بیت سے ہو, ان کو اسپیشلی داخل کیا. اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ, ان کو تو کہا جاتا تھا محبوب رسول, رسول کی بارگاہ میں بعض صحابہ ان کی سفارش کراتے تھے. یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اہل بیت ہیں یہ صحابہ بھی ہیں. وہ استغفر اللہ, ایسا نہیں کہ صحابہ الگ ہیں تو اہل بیت الگ ہے, بھی سارے ساتھ ہی ہیں. اور جب مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح خاتون جنت سے ہوا, ان کو کثیر مال تحفے میں عثمان غنی نے پیش کیا تھا. تو صحابہ اور اہل بیت کی محبت کتنی ہے. اچھا, ان کے آپس میں رشتہ داریاں ہیں, ان کی بچیاں ادھر نکاح میں, ان کی بچیاں ادھر نکاح میں. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ بیٹے ہیں امام باقر کے بیٹے رضی اللہ تعالی. وہ کس کے بیٹے ہیں؟ امام زین العابدین کے. امام زین العابدین کس کے بیٹے ہیں تو پتا ہوگا نا, امام حسین کے. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ والدہ کی طرف سے صدیقی ہیں اور والد کی طرف سے حسینی ہیں. تو صحابہ کی تو آپس میں اتنی محبتیں ہیں, آپس میں رشتہ داریاں ہیں. رشتہ داری میں تو بندہ دیکھے سوچ سمجھ کے دیتا ہے نا اپنی بہن بیٹی کو, اس کے بغیر رشتہ تھوڑی کرتا ہے. تو صحابہ اور اہل بیت کے آپس میں تعلقات ہیں, رشتہ داریاں ہیں. اور اللہ اکبر, فاروق اعظم کے امام حسین امام حسن سے محبت کے واقعات ہیں, عطاؤں کے واقعات ہیں. اور اسپیشلی حسن حسین رضی اللہ عنہما کے لیے یمن سے کپڑے منگوا کر ان کو پیش کرنے کا واقعہ ہے. یعنی پہلے جو کپڑے پیش کیے گئے تو آپ نے فرمایا مجھے پسند نہیں آئی, ان کی شان کے لائق نہیں. اسپیشلی کپڑے منگوائے حسن و حسین رضی اللہ عنہما, حسنین کریمین کے لیے. اچھا, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہیں جا رہے تھے تو کہیں سستانے کے لیے ٹھہر گئے, بیٹھے, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چادر سے امام حسین کے قدموں کو صاف کر رہے تھے. یہ صحابہ کی ایسی محبتیں ہیں, ایسی محبتیں. ایک بار جب آپ نے امام حسین کو زیادہ وہ خدمت کی, آپ کے بیٹے نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ میں تو جب پہلے سے ہی میں اسلام لایا اور یہ خدمت دین کا معاملہ رہا, تو فرمایا کہ تم امام حسین کے والدین جیسے والدین کہاں سے لاؤ گے, ان کے چچا جیسے اور
رشتے گنوائے کہ ان کی رشتہ داری جیسے اب تم کہاں سے لاؤ گے اور ان کے والد جیسا والد کہاں سے لاؤ گے، اس طرح کا آپ نے جواب دیا. الحمدللہ تو صحابہ کرام کی اور اہل بیت اطہار کی آپس میں محبتیں اور پیار تھا، رشتہ داریاں تھیں اللہ کی رحمت سے. اور اعلیٰ حضرت کا شعر آپ کو سنا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. کیا بات. میرا یہ سوال ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا سادات کے ساتھ کیسا حسن سلوک تھا، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. باعث تقلید تھا، باعث ستائش تھا، قابل رشک تھا. اعلیٰ حضرت کا سجدوں کے ساتھ جو معاملہ ہے ایسا ہے کہ قابل رشک ہے، کہ رشک کرے آدمی کو یار ہمیں بھی سجدوں سے ایسی محبت ہو جائے. ابھی آپ نے شعر نہیں سنا، یہ کس کا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے تو ہے. اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یہ شعر کس کا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے تو ہے. اور دیکھیں اعلیٰ حضرت نے یہ کہا کہ اگر قاضی جج اگر کسی سید صاحب کو کسی جرم کی سزا دے تو یہ تصور کرے، یہ ذہن بنائے کہ سید صاحب کے قدموں میں کیچڑ لگ گئی، اس کو صاف کر رہا ہوں، اور کرے. اور وہ استاد کے بارے میں بھی کہا نا، سزا دینے کے بارے میں سزا دینے سے پرہیز کرے، بالکل منع کیا. ٹھیک ہے. یہ اعلیٰ حضرت تو ایسے سیدوں کے عاشق تھے. اللہ اکبر. آپ کے خلیفہ ہیں سید ایوب علی صاحب، وہ بھی سادات کرام میں ماشاءاللہ عاشق اعلیٰ حضرت، ان کے منقبت موت اعلیٰ حضرت کی. سید ایوب، ان کا مزار میانی کے قبرستان لاہور میں. یہ کہتے ہیں کہ ایک کم عمر صاحبزادے گھر کا کام کاج کرتے تھے، وہاں گھر پر ملازمت تھی ان کی. جب بعد میں پتہ چلا کہ یہ سید صاحب، اب اعلیٰ حضرت تو عاشق ہے، سید سادات کرام سے محبت کرنے والے. آپ نے گھر والوں کو فرمایا، تاکیداً فرمایا کہ یہ جو شہزادے صاحب ہیں ان سے کام نہیں لینا، یہ خادم نہیں ہے، مخدوم ہیں، یہ ان کی خدمت کرنی، اور جو کھانے کی چیز طلب کریں وہ پیش کرنی ہے، جو ضرورت ان کو ہو وہ ان کی خدمت کرنی ہے، اور ان کو سیلری پوری دینی ہے بطور نذرانہ. اچھا یہ سلسلہ شروع ہو گیا، سید صاحب کو نذرانے مل رہے ہیں. اب وہ سید صاحب کچھ عرصے بعد خود ہی تشریف لے گئے. اعلیٰ حضرت کی محفل میں جب کوئی چیز تبرک نیاز تقسیم ہوتی تھی نا، تو داڑھی والے کو ڈبل دیتے تھے اور سیدوں کو ڈبل دیتے. اور امیر علیہ سنت بھی اس کی اتباع فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کی کہ سید صاحب کو ڈبل دیتے. پچھلے سال کراچی میں حاضری ہوئی تو سید انعام بھی پہنچے تھے، تو امیر اہل سنت جا رہے تھے، تو میں نے عرض کی کہ سید صاحب ہیں، یعنی کہہ رہے تھے کہ میں نے دم کروانا ہے، تو میں نے عرض کی حضور سید صاحب ہیں تو دم فرما دیں. تو امیر اہل سنت نے دم کیا تو پھر دم کیا، فرمایا سیدوں کے لیے ڈبل ہے. الحمدللہ الحمدللہ. امیر علیہ سنت کی برکت سے ایک تعداد ہے جنہوں نے سیدوں کا ادب سیکھا ہے. الحمدللہ ہم بھی، میں بالکل واضح کہتا ہوں، میں نے سیدوں کا ادب امیر علیہ سنت سے سیکھا ہے.
آپ کے بیانات سے، آپ کی تحریروں سے، آپ کے کلام سے. یا سیدی یہ ارشاد فرما دیں کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سید زادوں کے ساتھ کیا انداز ہے؟ امیر علیہ سنت سید صاحب کو نیچے نہیں بیٹھنے دیتے، ان کو اوپر بٹھاؤ سید. اور جب ملاقات ہو رہی ہوتی لمبی لائن، ہزاروں ملنے والے ہیں، تو سید آئے نا اور آپ کو پتہ چل جائے، وہ اپنا تعارف کرا دے، آپ اس کے ہاتھ چومتے. آدمی سوچے یار اتنے میرے لاکھوں کروڑوں ماننے والے اور میرے مرید ہیں، تو سب کے سامنے ان کے ہاتھ چومتے. الحمدللہ. اور امیر علیہ سنت کا ایک شعر ہے سلام کا، کاش ہوتا میں سگ سیدوں کا. آج دیکھیں کیسے آپ کی، کاش ہوتا میں سگ سیدوں کا، بن کے دربان پہرا بھی دیتا، رب نے بھیجا انسان بنا کر، تو سلام ان سے رو رو کے کہنا. اللہ اکبر. تو امیر علیہ سنت سیدوں کا بہت ادب کرتے ہیں. ملتان میں پہلے بین الاقوامی اجتماع ہوتا تھا نا، تو اس وقت اولاً حفاظتی امور، سیکورٹی کے اتنے پرابلمز نہیں تھے، بعد میں کریٹ ہوئے دہشت گردی اور اس طرح کے معاملات. وہ امیر علیہ سنت دعا سے پہلے فرمایا کرتے تھے جتنے بھی سید صاحب ہیں وہ آگے آ جائیں، ان کے درمیان بیٹھ کر میں دعا کروں گا، ان کی برکت سے اللہ میری دعا قبول فرمائے گا. اس سیدوں سے آپ کی اتنی محبت ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ امیر علیہ سنت نے اہل بیت اطہار کے تعلق سے رسالے، بیانات، امام حسین کی کرامات، امام حسن کی 30 حکایات، پھر خاتون جنت کا تذکرہ آپ کرتے رہتے ہیں. خاتون جنت کی شان میں کلام بھی لکھا ہے آپ نے. تو یہ امیر علیہ سنت بہت زیادہ سیدوں کا ادب اور احترام کرتے ہیں. ایک واقعہ بھی مختصراً سناتا ہوں، ٹائم بھی کافی ہو رہا ہے. بیرون ملک آپ کا قیام تھا، وہ یورین ٹیسٹ، پیشاب کا ٹیسٹ جو تھا وہ کروایا گیا. ہاسپٹل کی لیبارٹری سے آپ تشریف لے گئے، تو ایک صاحب نے کوشش کی کہ وہ جو یورین بوٹل ہے وہ اٹھا لیں، آپ نے نہیں دی. کہتے رہے جواب نہیں دی. تو کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کہہ رہے تھے ان کو دے دیتے یہ یورین بوٹل جو ہے. آپ نے فرمایا معلوم نہیں سید صاحب ہے. ان کو پیشاب کی بوتل کیسے پکڑا تھا؟ قیامت کے روز اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا الیاس کیا تیرا پیشاب اٹھانے کے لیے میرا بیٹا رہ گیا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا بارگاہ رسالت میں. اللہ اکبر. امیر علیہ سنت سادات کرام سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت ہی محبت کرتے ہیں. ننے منے سیدزادے آتے نا، آپ ان کا قدم اپنے سر پہ رکھتے اور آپ بے ادبی سمجھتے ہیں کہ سیدوں کی طرف پیر پھیلائے جائیں. جہاں فیضان مدینہ فیصل آباد کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، تو آپ نے ہمیں تاکید فرمائی تھی. افتتاح کرواتے ہیں نا شخصیات سے، مذہبی شخصیات بھی ہوتی ہیں، دیگر بھی ہوتی ہیں. تو ہماری تمنا تھی کہ امیر علیہ سنت سنگ بنیاد رکھیں. آپ نے فرمایا 12 سیدزادے جمع کرنے، کم سن چھوٹے 12 سیدزادے جمع کرنے، ان سے سنگ بنیاد رکھوائیں گے. تو ہم 8 مل سکے. انہوں نے فیضان مدینہ فیصل آباد کا سنگ بنیاد رکھا. پھر امیر علیہ سنت دعا فرما دی. اور امیر علیہ سنت کے یہی انداز رہا. مسجد یا کسی اور جگہ کی اوپننگ کے لیے آپ کو کہا گیا تو آپ فرماتے تھے کہ سیدوں کو لے کر آؤ، سیدوں کے ذریعے سے ہی ترکیب بنائیں. الحمدللہ اب بھی سیدوں کو ڈبل آپ دیتے، اعلیٰ حضرت کی ادا کو ادا کرتے ہوئے. اور یہ بھی دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ جب امیر علیہ سنت سیدوں کو دیتے ہیں نا تو عاجزی اتنی ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے اسے لے رہے ہیں. اللہ انداز دینے کا ہوتا ہے. اللہ اکبر. کیا بات، کیا بات. اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو. اور عید کی خوشیوں میں غریبوں کو بھی شامل کرنا چاہیے، رشتہ داروں کو بھی شامل کرنا چاہیے، غریب مسلمانوں کو بھی شامل کرنا چاہیے، اہل علاقہ کو بھی شامل کرنا چاہیے، اور سیدوں کو شامل کریں تاکہ آپ کی خوشیاں دنیا میں ڈبل ہوں اور نزا قبر قیامت میں بھی ہوں. ان کی برکت سے، سیدوں کی برکت سے اللہ کریم رحمت فرمائے اور ہمیں عید سعید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے. یہ نئے نئے کپڑے وہ چمکیلے پہن لیے اور بڑے عمدہ کھانے کھا لیے، خوب سیر سپاٹا کیا تو یہ سمجھیں کہ عید ہو گئی. عید تو اس کی جس سے اس کا رب راضی ہو جائے. عید تو اس کی ہے
جو مدینے پہنچ گیا، بقی میں سو گیا، زیارت رسول ہو گئی. غوث پاک حسنی حسینی سید ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ لوگ سارے خوش ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کل عید ہے، کل عید ہے. میری عید اس دن ہوگی جس دن میں ایمان سلامت لے کر دنیا سے جاؤں. اللہ ہمیں حقیقی عید سعید کی خوشیاں نصیب فرمائے. آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سیدوں کو کوئی تحفہ بھی پیش کیا جائے نا بھائی. اللہ اکبر. سادات کرام کی خدمت میں کھجورہائے مدینہ کا تحفہ، اس میں سکری بھی ہے الحمدللہ. مدینہ میں تو سینکڑوں قسم کی کھجوریں الحمدللہ. روزے دے چوفیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، روزے دے چوفیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سونے دا کروڑاں دیاں بولیاں، ایک پیا سونے دا کروڑاں دیاں بولیاں. سبحان اللہ. رب کی رحمتیں ساتھ ہیں، خوشیوں بھرے لمحات ہیں. رب کی رحمتیں ساتھ ہیں، خوشیوں بھرے لمحات ہیں.